بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہاذ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ درود پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ مجلس پاک کا آغاز کرتے ہیں حدیث قصہ سے۔ حدیث قصہ کے لیے میں بلانا چاہوں گا سید علی رضا زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ محمد والے محمد میں حدیث قصہ پیش کریں۔ سید علی رضا زیدی صاحب۔ محمد کی ذات پر اس سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ انصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني سوء فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره له أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وفي بدن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر اس سے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا هربا لمن هربهم وسلما لمن سلمهم وأدوا لمن أداهم ومحبا لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل البيت نبوتي ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا في هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه يوم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموما إلا وفرج له همه ولا مغموما إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجات إلا وغزل له حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. پاک پروردگارہ ہم نے جن پاک ہستیوں کا ذکر کیا ہے یہ ہمارا قبول فرمانے پاک پروردگار. آج کی جو شب ہے 23ویں شب ہے اس کی جو فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتوں سے ہمیں فیض یاب کرنا پاک پروردگارہ. جتنے حاضرین ہیں اور وہ مومن اور مومنات جو نہیں آ سکے اور اس گھر کے جو مکین ہیں ان پہ رحمتیں اور برکتوں کی بارش نازل فرما. اپنا فضل کر دے کریمہ اہل بیت کے صدقے سے، کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام کے صدقے سے اپنا خاص کرم کر دے. اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین اور جن اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما. اور اس رات کے صدقے میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمانا، ہم پر اپنا فضل اور کرم کرنا، ہم پہ اپنی فضل کی کرم کی نگاہ کرنا میرے مالک. اور محمد والے محمد کے صدقے لطف کی نگاہ کرنا. تو معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے تو ہم کو معاف کر دینا میرے مالک. اور محمد والے محمد کے صدقے سے ہماری نہ کسی نمازیں، نہ کسی روزے، نہ کسی عبادتیں، نہ کسی اعمال یہ قبول فرما ہے میرے مالک. محمد والے محمد کے صدقے سے ہم پر رحم فرما. اور جتنے حاضرین ہیں ان کی دلی دعائیں پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نریندہ ہونے کو صالح اولاد عطا فرما. مولا علی اصغر کے صدقے سے رانا زاہد کو اولاد نرینہ اور نیک اور صالح اور ماتمی اور عزادار اور زائد اولاد عطا فرما میرے مالک. محمد والے محمد کے سے ہماری مشکلیں آسانیوں میں بدل دے میرے مالک. ہمارے پاس محمد والے محمد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے مالک. اور تیرے علاوہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے. تو ہی بخشنے والا ہے، بس تو جس کو چاہے بخش سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو سہارا ہے محمد والے محمد کا جس کے ہم دعوے دار ہیں میرے مالک، ان کے صدقے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ہماری مشکلیں آسان بنا دے میرے مالک. ہم پر رحم فرما، اپنا کرم کر دے. اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے اور مختار صاحب کی بلند درجات کے لیے جتنے مرحومین ہیں ہمارے ان کے اس رات کے صدقے میں پاک برا فضل کر اور ان کے لیے ایک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا 80 اونٹنیوں کو برآمد فرمانے والا. تو اجازت ہے شروع کیا جائے. واقعے سے پہلے حوالہ بتا دوں. وہ حوالہ ہے الخرائج والجرائج. اہل بیت کے جو فضائل، کمالات اور معجزات کی سب سے بڑی کتاب اگر کسے کہا جاتا ہے نا تو وہ الخرائج والجرائج ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقع ہی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. تو اس کی جلد 3 ٹوٹل جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 175 سے واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب شہنشاہ انبیاء وجہ تخلیق کائنات سرور کونین صلی اللہم صلی علیہ نے جب ظاہری طور پہ پردہ فرمایا اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانا پسند فرمایا تو جب ان کا وصال اللہ ہوا تو شہنشاہ نجف امیر المومنین امام المتقین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا پاک نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے سرور کونین سے کچھ لینا تھا، جس شخص نے سرور کونین سے کوئی امانت لینی تھی، جس شخص نے سرور کونین سے کچھ امانت طلب کرنی تھی یا قرض لینا تھا تو وہ آئے اور جانشین رسول سے وصول کر لے. یہی شہنشاہ نجف کا کہنا تھا. اور لوگ کئی یثرب سے، یثرب کے باہر مکہ سے، یمن سے، پورے حجاز مقدس سے شہنشاہ نجف امیر المومنین کے پاس آتے رہے. توجہ ادھر رکھیے گا. آتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اکرم سے میری اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ اگر جانشین ہیں تو مجھے وہ عطا فرمائیں. اور واقعہ یہی ہوا کرتا تھا کہ شہنشاہ نجف امیر المومنین علیہ السلام
اپنے جو اوقات تھے اس میں مصلی پہ تشریف فرما ہوتے تھے. مولا تشریف مصلی پہ ہوتے تھے, آدمی آتا تھا کہ میرے فلانے دینار رہتے ہیں وہ دیں, مولا اپنا مصلی اٹھاتے تھے اور اسے پوٹلی دیتے تھے, جتنے اس کی مطلوبہ رقم ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی. یہی اعلان جب پورے حجاز مقدس میں پھیل گیا تو ایک جو اس وقت کا خلیفہ تھا, اس وقت کا حاکم تھا, اس کے دوست نے اسے کہا کہ دیکھ رہے ہو امیر المومنین تو سارا شرف سمیٹے بیٹھے ہیں اور تمہاری طرف تو کوئی لوگ ہی نہیں آ رہے, تم بھی کچھ ایسا دعویٰ کرو تاکہ تمہاری حکومت کی ساکھ مضبوط ہو جائے. توجہ آپ منظر کشی ذہن میں رکھیں کہ امیر المومنین نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دعویٰ کریں تاکہ ہماری جو حکومت کی ساکھ ہے وہ مضبوط ہو سکے. وقت کے خلیفہ نے کر دیا دعویٰ کہ میں جانشین رسول ہوں, جس نے کوئی اپنی مطلوبہ چیز سرور کونین سے لینی تھی وہ آئے میرے سے لے لے. آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک اعرابی لفظ آپ نے سن رکھے کسی نے؟ اعرابی کہتے ہیں, شاہ جی نے سن رکھا ہوگا, اعرابی کہتے ہیں کچھ ایسا شخص جو حجاز مقدس کے عرب کے صحرا میں مطلب گشت کیا کرتے تھے. کبھی ان کا ٹھکانہ فلانے صحرا میں ہوتا تھا, کبھی خانہ, جسے آپ خانہ بدوش بھی کہتے ہیں, شاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں, خانہ بدوش بھی جسے کہتے ہیں. ایک اعرابی نے جب یہ سنا وہ اب آ گیا دربار میں وقت کا خلیفہ موجود ہے, اور اعرابی نے کہا کہ میری سرور کونین سے بات ہوئی تھی 80 اونٹنیوں کی, تو اگر آپ جانشین ہیں تو آپ مجھے دے دیں. اب 80 اونٹنیاں کوئی چھوٹی قیمت تھوڑی ہے. اب وہ جو خلیفہ ہے وہ اب اپنے دوست کو کہے کہ جس نے اسے کہا تھا, اس کا کافی لمبا قد تھا, آپ پہنچ چکے ہوں گے, اس نے کہا کہ جی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرابی کہتا اب یہ بھی دن آ گئے ہیں کہ ایک عرابی سے خانہ بدوش سے گواہ و ثبوت طلب کیے جائیں گے, کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا, آپ توجہ فرما رہے ہیں, عرب میں دستور تھا جو عرابی ہوتے تھے, خانہ بدوش ہوتے تھے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, وہ مختصری گفتگو کیا کرتے تھے, اور جو ان کی گفتگو ہوتی تھی وہ حق سچ پہ ہوتی تھی. اب اسے 80 اونٹنیوں کے لالے پڑ گئے, اس نے کہا کہ جی گواہ و ثبوت پیش کرو. وہ ناراض ہو کے جانے لگا, اور اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ یا تو یہ اسلام نعوذ باللہ جھوٹا ہے, کیونکہ خانہ بدوش اکثر جو ہوتے ہیں ان کا تو دین ہوتا ہی نہیں ہے, جو ہوتے ہیں وہ بھی کم لیول کے ہی ہوتے ہیں, تو یا یہ جو حاکم بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے. اب جو ہی بات آئی کہ کیا اسلام نعوذ باللہ جھوٹا ہے, وہی یا دربار میں بیٹھے تھے سلمان فارسی محمدی علیہ السلام, ان کا صحابی پر بھی درود بھیج دیں, درود پڑھ دیں جناب سلمان کی ذات پر, کیونکہ ان کو منا اہل بیت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. سلمان نے جب دیکھے کہ پہلے تو بات حاکمیت پہ تھی, خلافت پہ تھی, اب بات آ رہی ہے اسلام پہ, سلمان کھڑے ہوئے, عرابی کا ہاتھ تھاما اور کہا آ تجھے میں حقیقی جانشین کے پاس لے چلوں, آ تجھے حقیقی رسول کے جانشین اور وسیع کے پاس لے چلوں. تو لوگوں نے دیکھا جناب سلمان فارسی نے عرابی کا ہاتھ تھاما اور لے گئے مولا امیر المومنین امام المتقین وجہ اللہ علی ابن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو وہ آ گیا مولا کے پاس. بس مختصر سا واقعہ ہے, بہت مفصل ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں, توجہ ادھر رکھیں. اچھا آگے وہ کیا ہوا, وہ عرابی بھی سلمان کے ساتھ چلا گیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر. مولا نے فرمایا ہاں تمہاری کیا عرض ہے؟ وہ کہتا ہے کیا آپ نبی پاک کے جانشین ہیں؟ مولا فرماتے ہیں حق فرما رہے ہو, ہم ہی تو جانشین ہیں رسول کے. تو وہ کہتا ہے میرا سرور کونین سے وعدہ ہوا تھا 80 اونٹنیوں کا, تو وہ مجھے آپ دے دیں. شہنشاہ نجف فرماتے ہیں کیا تیری قوم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تیری قوم نے اسلام قبول کر لیا؟ وہ اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ جو جملہ ہے یہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ تھا, یہ علی ابن ابی طالب کو کیسے پتا چلا ہے؟ شہنشاہ کا یہ فرمانا تھا کہ کیا تیری قوم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ نعرہ لگا دے مولا کی ذات پر. تو وہ سجدہ مولا کے قدم بوسی کر کے کہتا ہے بے شک یہی ہے جو رسول اکرم کے حقیقی جانشین ہے. اب آگے واقعہ جلدی سے میں کلوز کرتا ہوں, سنیے گا, بڑا لطف اندوز ہونے والا واقعہ ہے. اچھا آگے وہ کیا ہوتا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے پاک فرزند سبت اکبر سپہ سالار جنگ صفین و جمل
مصداق آیت تطہیر امامت کے دوسرے تاجدار مولا پاک شہنشاہ معظم امام حسن مجتبی علیہ السلام، درود پڑھ دے مولا کی ذات۔ مولا اپنے فرزند کو صدا دیتے ہیں یا حسن، مولا کہتے ہیں جی بابا یہ عرابی ہے، اس کو ساتھ لو اور سلمان محمدی کو بھی ساتھ لو، ایک فلاں وادی میں چلے جانا اور وہاں صدا دینا یا صالح۔ جب تمہیں اے حسن علیہ السلام، آپ جی تشریف رکھیں، جو آپ کو صدا جب جواب آئے یا صالح کا تو آگے ایک مہار برآمد ہوگی زمین سے، وہ اس عرابی کو دے دیجئے گا۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام یہی کرتے ہیں، عرابی کو ساتھ لیتے ہیں، جناب سلمان محمدی کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک وادی میں چلے جاتے ہیں۔ واقعہ شروع ہی ہوا ہے، آپ بھی ساتھ ہی مل جائیں۔ وادی میں جاتے ہیں اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام صدا بلند کرتے ہیں یا صالح۔ وادی سے صدا بلند ہوتی ہے لبیک یا ابن رسول اللہ، میں حاضر اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر۔ مولا حسن کا یہ کہنا تھا یا صالح، وادی سے صدا بلند ہوئی اور مولا حسن مجتبی نے فرمایا کہ ہمارے بابا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نانا نے تیرے سے وعدہ کیا تھا 80 اونٹنیوں کا، تو وہ اس کا حقدار عرابی آ چکا ہے، تو اسے ادا کر۔ یہی ہونا تھا کہ سلمان کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ زمین سے ایک مہار برآمد ہوئی اور جناب حسن مولا مجتبی نے فرمایا اے عرابی اس مہار کو تھامو۔ اس نے تھاما تو مولا نے حکم فرمایا آگے چلنا شروع کرو۔ جب ہی وہ عرابی ایک قدم آگے چلا، ایک اونٹ برآمد ہو گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کا جو رنگ تھا وہ سرخ اور آنکھیں سیاہ تھی، اور ایسے اونٹ بالکل کم دیکھنے کو ملتے ہیں، سیاہ آنکھیں ہو اور سرخ ان کا رنگ ہو۔ جی بالکل، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو بڑی بڑی سواریاں آپ دیکھ رہے ہیں، مرسیڈیز ہوگی، فراری ہوگی، اس عرب کے دور میں سب سے بڑی سواری وہی سرخ اونٹنی تھی۔ اب وہ جو عرابی ہے ایک قدم چلتا ہے، اونٹنی برآمد ہوتی ہے، ایک قدم اور چلتا ہے، مولا حسن مجتبی سامنے مصروف ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، جناب سلمان بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ چلتا گیا 80 قدم ہوئے، وہ زمین آپس میں مل گئی اور 80 اونٹنیاں کی تعداد پوری ہو گئی، اور اس نے کہا حق ہے کہ یہی رسول کے اصلی جانشین اور ولی اللہ ہیں۔ درود پڑھتے مولا کی ذات۔ ایک اور مختصر سا واقعہ پڑھ دیتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، عبد الرحمن ابن ملجم کا۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، اس کو زہر مہیا کرنے والی قطامہ بنت شجنہ پہ لعنت، اس کی مدد کرنے والے حاکم شام فرعون شام پہ لعنت۔ عبد الرحمن کا واقعہ میں مختصر سا بیان کرتا ہوں، تقریباً 10 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے، توجہ ادھر رکھنے کی اپیل ہے۔ واقعہ کچھ ہوا ہے کہ شہنشاہ نجف امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جب آئے کہ خلافت پہ آپ تشریف فرما ہو، اور مولا نے قبول نہیں فرمائی۔ مولا نے کہا کہ تم مجھے اس اپنی حاکمیت کی مجھے دے رہے ہو کہ جس کی جو اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہے وہ میری نالین پہ لگی خاک کے ذروں جتنی بھی نہیں ہے۔ لیکن 20-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار لوگ مولا کے در پہ بار بار سجدہ ریز ہوتے تھے کہ مولا ہمیں معاف فرمائے، آپ ہی اس منبر کے وارث ہیں اور اس پہ تشریف فرما ہو۔ مولا نے مختصر سا جلدی سے بیان کرتا ہوں، مولا نے اپنا جو دارالخلافہ تھا، جسے آپ دارالحکومت کہتے ہیں، پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ اسلام آباد۔ اسلام کا دارالحکومت تھا یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ۔ شہنشاہ نجف علیہ السلام جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو دارالخلافہ دارالحکومت کی جو اسٹیٹ تھی اس کو تبدیل فرما دیا، کیونکہ 24 سال وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ چکے تھے اور منبر پہ دھبا لگ چکا تھا۔ شہنشاہ نجف نے مسجد کوفہ میں اپنا خطبہ فرمایا اور حاکم شام کو ایک خط لکھا، وہ آپ کی پیش فرماتا ہوں۔ مولا نے فرمایا خط میں، اے حاکم شام، ہم چونکہ مسند رسول پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، ہماری خلافت کا آغاز ہو چکا ہے، تم یمن میں سے 10 شیعان کو ہماری طرف بھیجو تاکہ ہم ان کی جو ذہنی رشونما کر سکیں، تاکہ وہ یمن جائیں اور ہماری حکومت جو کا قیام فرما سکے۔
مولا نے کہا 10 شیعان کو بھیجا جائے. حاکم شام نے 10 محبان کو بھیجا. مولا ذہن میں منظر کشی لائے کہ شہنشاہ نجف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں. وہ 10 محبان آ چکے ہیں. توجہ ادھر رکھیے شروع سے اختتام تک. مولا اب سب سے تعارف کرتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے. وہ پہلا شخص اپنا نام بتاتا ہے. پھر مولا دوسرے کی طرف چلتے ہیں, اس سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں. ایسے ہی تیسرے کی طرف, چوتھے کی طرف, جب 7ویں کی طرف آتا ہے, حوالہ دینا میں بھول گیا ہوں, حوالہ منتہا الامال جو کہ شیخ عباس قمی صاحب کی کتاب ہے اور مکتب شیعت کی سب سے بڑی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو جلدی سے بیان کرتا ہوں کہ وہ جب 7ویں شخص کے پاس آتے ہیں نا, مولا کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد الرحمن. مولا کہتے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ملجم مرادی. مولا 3 بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا کہیں باپ ملجم مرادی تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں آقا جس طرح میرے سے پہلے 6 لوگوں سے آپ نے سوال پوچھا ہے, میرے سے اس طرح تو نہیں پوچھا. یعنی انہوں سے ایک حرفی گفتگو کی, لیکن میرے ساتھ تو آپ بار بار سوال فرما رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا کچھ دیر خاموشی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارا قاتل ہے. چونکہ اس وقت تو ایک محبان ہوتا ہے, محب اہل بیت ہوتا ہے. یعنی کئی تاریخ میں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ محبان اہل بیت ہیں, لیکن ان کی نفس پرستی کی وجہ سے وہ اہل بیت کے خلاف ہو گئے. شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو واقعہ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مولا اگر نعوذ باللہ میں وہ بدبخت ہوں, میں وہ ملعون ہوں جو آپ پہ نعوذ باللہ تلوار سے وار کرے گا, تو یہ تلوار لے اور میری گردن اڑا دے. مولا فرماتے ہیں شریعت کے کچھ اصول ہیں کہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. تم نے جرم کیا ہی نہیں, تجھے سزا کس چیز کی دو؟ تو لمحات گزرتے گئے. جنگ جمل ہوئی, اس میں یہ جو تھا عبد الرحمن مولا کے لشکر میں موجود تھا. جنگ صفین ہوئی, مولا کے لشکر میں موجود تھا. اور کئی روایات آتی ہیں کہ جنگ صفین کے اختتام میں ہی یہ خارجیوں کے لشکر میں شریک ہو گیا تھا. اور کئی روایات ہیں کہ اس نے مولا سے اجازت چاہی تھی کہ مولا آپ کی منادی کہ صفین مولا علی ابن ابی طالب جیت چکے ہیں, یہ منادی میں کوفہ میں جا کے نہ پہلے دوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. یہ کوفہ میں گیا, اس نے منادی دی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین جیت چکے ہیں. وہاں یہ ہونا تھا کہ ایک اس جنگ صفین میں بنو امیہ کے جو حامی تھے, ایک باپ اور ایک بیٹا اس جنگ میں بنو امیہ فرعون شام کی طرف سے لڑ رہے تھے. باپ کا نام تھا شجنا, بیٹے کا نام ابن شجنا, اس کی کنیت ہی بیان کی جاتی ہے, نام کم بھی ہے. اب اس باپ کی بیٹی قطامہ نے جب یہ عبد الرحمن کو منادی کرتے سنا, اس نے کہا کہ فرعون شام کی طرف سے کچھ باپ اور بیٹا لڑ رہے تھے, شجنا اور ابن شجنا. کیا عبد الرحمن تو نے ان کو دیکھا ہے؟ توجہ ادھر رکھیے, یہ واقعات کم ہی طور پہ بیان کیے جاتے ہیں. وہ کیا عبد الرحمن کہتا ہے میں نے تو خود ان کو فنار ہوتے دیکھا ہے. تو شجنا بے ہوش ہو بنت شجنا قطامہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگلے دن وہ دوبارہ عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ مجھے بتا میرا باپ اور میرا بھائی مر چکے ہیں یا زندہ ہیں. وہ پھر بتاتا ہے, یہ پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. ایسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں, ان کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. ملاقاتیں سنیں کہ کہاں وہ مولا کے محبان میں شمار تھا اور کہاں وہ بدبخت جہنم کے ایک گھڑے میں گر گیا. واقعہ غور سے سنیے. ملاقاتیں ہوتی نہیں. ایک دن قطامہ نے عبد الرحمن کو کہا کیا تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا ہاں یہی تو میری خواہش ہے, اس لیے تو تجھے میں ملتا ہوں. قطامہ نے کہا میرا جو حق مہر ہے, حق مہر سمجھتے ہیں آپ؟ پتہ ہی ہوگا, کیوں نہیں پتہ ہوگا, حق مہر بہت زیادہ ہے. عبد الرحمن مرادی کیا کہتا ہے کہ تیرا حق مہر جتنا بھی ہو, میں 10 سال مزدوری بھی کرنا پڑی تو میں کروں گا, تیرا حق مہر تجھے دوں گا. قطامہ ملعونہ کہتی ہے کہ میرا جو حق مہر ہے وہ دولت نہیں. اور عبد الرحمن کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, حق مہر میں تو سب عورتیں مال و دولت کی پیشکش کرتی ہیں, یہ کیا بات ہے کہ تو مال و دولت ہی نہیں مانگ رہی؟ وہ کہتی ہے میرا مال جو حق مہر ہے وہ بہت بڑا ہے, کیا تو دے پائے گا؟ چونکہ وہ نفس پرستی کی دوڑ میں لگ چکا تھا. قطامہ نے کہا مجھے شہنشاہ نجف امیر المومنین کا سر چاہیے. عبد الرحمن کے اوسان خطا ہو گئے کہ میرے جو آقا ہیں انہی کا یہ عورت سر مانگ رہی ہے. چونکہ وہ نفس پرستی میں لگ چکا تھا, قطامہ نے کہا
تو جتنی تجھے ہو سکی میں تیری مدد کروں گی اور تجھ سے نکاح بھی کروں گی، جو تیری پیشکش ہو سکی مدد میں کر سکی میں کروں گی۔ عبد الرحمن ملعون اس پہ رضامند ہو گیا، اس کا رضامند ہونا تھا، ان کی ملاقاتیں ہونے لگ پڑی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب میثم تمار، درود پڑھتے ہیں، میثم تمار، ان کا اصل نام میثم تھا اور تمار انہیں اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ تمر کا کاروبار کرتے تھے۔ تمر عربی میں کہتے ہیں کھجور کو، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی دکان نہیں تھی، پورے کوفہ میں سب سے بڑا اگر کام کھجور والا جس کے سپرد تھا وہ جناب میثم تھے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب میثم کے پاس تشریف فرما ہے کہ جی تو عبد الرحمن کو ادھر سے گزرنا ہوتا ہے، مولا میثم کو دیکھ کے کہتے ہیں اے میثم یہ شخص جا رہا ہے جو مجھ پہ ضرب چلائے گا، جو مجھے شہید کرے گا۔ جناب میثم کہتے ہیں آقا اگر یہ بات ہے تو ابھی مجھے تلوار دے، میں اس کا قلعہ کما کر دوں۔ مولا وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے کچھ اصول ہیں، جرم سے پہلے سزا نہیں۔ بات بڑھتی گئی، جو ادھر سے عبد الرحمن تھا وہ قطامہ بنت شجنہ کے عزیز کے ساتھ دمشق روانہ ہوا، کافی ان کے پلان چلتے رہے اور یہ واپس اس کا آنا ہوا مسجد کوفہ 40 ہجری ماہ رمضان۔ جب یہ واپس آیا ماہ رمضان ہو چکا تھا، 40 ہجری ہو چکی تھی اور غالباً دن یہ چل رہے تھے 18 رمضان کے۔ 18 رمضان کے دن تھے کہ قطامہ نے اعتکاف کی نسبت سے اپنا خیمہ مسجد کوفہ کے باہر لگایا۔ اس کا عزیز، اس کے دو دوست عبد الرحمن اور یہ قطامہ خود اس میں خیمے میں بیٹھے رہے، آپس میں پلاننگ کرتے رہے، پوری رات شراب چلتی رہی، شراب پینے والوں پہ لعنت، پوری رات شراب چلتی رہی اور یہ شراب پیتا پیتا سحر کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن ملعون مسجد کوفہ چلا گیا اور اوندھے منہ لیٹ گیا۔ یہ واقعہ آپ نے بھی اکثر نے سنا ہوا ہے کہ وہ جاتے ساری اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ 19 رمضان ذہن میں اپنے منظر کشی رکھیں، 19 رمضان کی سحر ہے، مولا امیر المومنین کا مسجد میں داخلہ ہوا ہے اور یہ ملعون اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے۔ مولا اسے پاؤں سے ٹھوکر دے کے کہتے ہیں اٹھ، تیرے بدبخت تیرے اس کام کا وقت آ پہنچا جس کے لیے تو نے اس قطامہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ واقعہ ہوتا ہے، وہ ملعون اٹھتا ہے۔ مولا مختصر کرتا ہوں، مصائب میرے بعد آنے والے پڑھیں گے۔ مولا پاک نماز کا آغاز کرتے ہیں، سجود کا وقت آتا ہے تو یہ ملعون ضربت چلا دیتا ہے اور مولا امیر المومنین شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ بیان عرض کرنے کا وجہ یہی تھی کہ کئی ہم میں سے بھی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسے ہوں کہ پہلے تو محبان ہو لیکن نفس پرستی کے عالم میں آ کر ان حجتوں سے ہی دور ہو جائیں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں ہم ان کی طرف رغبت اختیار کریں اور جو بھی یہ چیزیں نفس پرستی کے ہیں، وسوسوں کے ہیں، دجالی نظام کے ہیں، ان سے ہم دوری اختیار کریں۔ ایک مختصر تھا استغاثہ، پھر اس کے بعد اجازت ہے، ممبر ان کے حوالے 3 منٹ کا استغاثہ ہے۔ حوالہ سرکار اکمل المنتظرین سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ درود پڑھ دیں۔ استغاثہ آپ میں سے کسی نے لفظ سن رکھا ہے؟ استغاثہ نوحے سے ملتی جلتی چیز ہے۔ نوحے میں تو ہوتا ہے نا، ہم جو مصائب ہیں ان کے اپنے احساسات بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں۔ استغاثہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم بارگاہ رب العالمین میں یہ منادی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر یہ ظلم ہو چکا ہے اب اس کا انتقام ہو، کہ یہ اگر ظلم کی داستان لکھی جا چکی ہے اب اس کا منتقم آئے۔ تو سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ اکمل المنتظرین عارف امام اصل خطیب صاحب الزمان اپنی کتاب کلیات جعفر الزمان دامز اللہ تعالیٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر آپ کے سامنے 1017، اس میں ایک استغاثہ 2 منٹ کا آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میرے بعد پڑھنے والے آئیں گے تو اجازت ہے استغاثہ پڑھا جائے۔ درود پڑھ دیں مولا کی ذات پر، اس سے بھی بلند درود پڑھیں، آخری 2 منٹ ہیں۔
کوشش کر سکیں تو ہاتھ بلند کر لیں، کیونکہ استغاثہ بارگاہ رب العالمین میں ہے، اللہ کے روبرو سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو۔ یہ شعر کی صنف میں ہے تو شعر سنیے گا۔ یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو، یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو، ٹھنڈا ہوا جو ظلم سے اس در کا انتقام ہو، ٹھنڈا ہوا جو ظلم سے اس در کا انتقام ہو۔ جلوہ گاہ رسول خود جن کا حسین شباب تھا، جلوہ گاہ رسول خود جن کا حسین شباب تھا، ڈوبا لہو کے بحر میں عصمت کا آفتاب تھا، ڈوبا لہو کے بحر میں عصمت کا آفتاب تھا۔ اب تو میرے کریم کے اکبر کا انتقام ہو، اب تو میرے کریم کے اکبر کا انتقام ہو۔ جو مامتا کی جھیل میں کھلتا ہوا کنول بھی تھا، جو مامتا کی جھیل میں کھلتا ہوا کنول بھی تھا، مظلوم کائنات تھا معصوم بے بدل بھی تھا، مظلوم کائنات تھا معصوم بے بدل بھی تھا۔ ممتا کی آس تھا جو اس اصغر کا انتقام ہو، ممتا کی آس تھا جو اس اصغر کا انتقام ہو۔ بہنوں کو جس پہ ناز تھا سرمایہ وفا بھی تھا، بہنوں کو جس پہ ناز تھا سرمایہ وفا بھی تھا، سادانیوں کے سر پہ جو تطہیر کی ردا بھی تھا، سادانیوں کے سر پہ جو تطہیر کی ردا بھی تھا۔ اب تو الہی ثانی حیدر کا انتقام ہو، اب تو الہی ثانی حیدر کا انتقام ہو۔ آخری مثلث، جعفر میرے کریم کے سر پہ خوشی کا تاج ہو، جعفر میرے کریم کے سر پہ خوشی کا تاج ہو، شاہین نبی کی آل کی ایک پل میں ہو اور آج ہو، شاہین نبی کی آل کی ایک پل میں ہو اور آج ہو۔ ہر ایک شہید ظلم اور ہر سر کا انتقام ہو، ہر ایک شہید ظلم اور ہر سر کا انتقام ہو۔ یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو، ٹھنڈا ہوا جو ظلم سے اس در کا انتقام ہو۔